صاحب آئے اور آنے کے بعد کہنے لگے کہ قبلہ یہ فلاں فلاں یہ سب مولویوں کا کام ہے، مولویوں کو رچایا ہوا ایسا ہے ویسا ہے، ہم تقلید نہیں کرتے، ہم فلاں نہیں کرتے، یہ سب غلط بولتے ہیں، یہ ایسا کرتے ہیں، یہ اپنی جیب سے فتوے دے رہے ہیں، اپنی جیب سے بیان کر رہے ہیں، ہم تقلید کے منکر ہیں۔ میں نے کہا پھر کیا کرتے ہو؟ کہ ہم تو امام زمانہ کی تقلید کرتے ہیں۔ میں نے کہا اچھا، میرے پاس بھی کچھ سوال ہیں، وہ بیچارے سستانی صاحب بھی ان کے جوابات ڈھونڈ نہیں پائے، میں سستانی صاحب سے بھی کچھ سوال لے کے آؤں گا اور آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، اور آپ سے گزارش ہے کہ امام زمانہ سے جب رابطہ ہو تو ان سوالوں کے جواب ہم تک پہنچا دیجئے گا، ٹھیک ہے؟ ان سوالوں کے جواب ہم تک پہنچا دیجئے گا۔ خیر چلیں اس کو بھی چھوڑیں۔ میں نے ایک صاحب سے کہا، میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ تقلید نہیں کرتے، آپ تقلید کے منکر ہیں، یا فلاں ہیں فلاں ہیں، آپ مجھے وضو کر کے دکھا دیجئے۔ اور میں یہاں پہ بھی میرا دعویٰ ہے، میرا ایسا ویسا نہیں کہ ممبر پہ نہیں، میرا عقیدہ یہ ہے کہ ممبر سے زیادہ ایک عالم کا کام ممبر سے اترنے کے بعد ہوتا ہے۔ اور جو افراد مجھے جانتے ہیں ماشاءاللہ سے کمرے میں کوئی نہ کوئی آگے بھیڑ لگی رہتی ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ وضو کر کے دکھائیے مجھے۔ تو وہ وضو کرنے لگے، مسح کیا۔ میں نے کہا اچھا ماشاءاللہ۔ میں نے کہا یہ مسح کس نے آپ کو سکھایا؟ یہ صحیح ہے یا غلط؟ کہ مولا صاحب صحیح ہے۔ میں نے کہا کس نے آپ کو سکھایا؟ اب وہ سوچ میں پڑے کہ وہ ہمارے والد صاحب ایسے ہی کرتے تھے۔ میں نے کہا اچھا۔ میں نے کہا آپ کے والد صاحب کرتے کیا؟ کہ مزدور ہیں۔ میں نے کہا ماشاءاللہ، کیا شعور خدا نے بخشا، مزدور کی تقلید کر سکتے ہو، پڑھے لکھے کی تقلید سے انکار۔ آپ کے والد، اچھا اگر آپ یہ مجھ سے کہتے کہ امام صادق نے یہ فرمایا، خدا کی قسم میں آپ کے سامنے تسلیم ہوتا، آپ کہو امام صادق نے فرمایا، اتنی صلاحیت اتنی دم ہو آپ میں کہ آپ کہیں کہ ہاں امام صادق نے ایسے فرمایا لہذا ہم ایسے کر رہے ہیں۔ اس کے لیے پھر تحقیق کی ضرورت ہوگی، اس کے لیے آپ کے اندر بھی کچھ ہونا چاہیے نا۔ میں کہتا ہوں میری دعا ہے، خدا کی قسم میری دعا ہے، میں دعا مانگتا ہوں نماز میں، پروردگارہ مجھے تقلید سے بچا۔ خود تقلید سے کب بچ سکتا ہوں؟ جب میں خود ایک عالم بنوں، جب میں خود اپنے مسائل حل کر سکوں۔ ہم تقلید کرنے کے لیے مجبور نہیں کر رہے ہیں کسی کو، یہ تقلید کرنا در حقیقت ہماری مجبوری ہے، ہماری مجبوری ہے، نعمت ہے۔ تقلید اطاعت نہیں ہے، یہ غلط سوچ ہے لوگوں کی، بدنام کیا جا رہا ہے۔ تقلید اطاعت نہیں ہے، تقلید در حقیقت ہم ان علماء سے معصومین کے وہ فرامین سیکھیں جو وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں نکال کے ہمارے سامنے پیش کریں، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ کسی مرجع کا احترام ذاتی نہیں ہے، یعنی مثال کے طور پہ فلاں مرجع جب پیدا ہوا تو اسی وقت وہ مرجع تھا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ ان کا احترام عرضی ہے، عرضی یعنی کیا؟ یعنی کسی علت کی وجہ سے یہ محترم ہے، وہ علت یہ ہے کہ یہ قرآن و حدیث کا نچوڑ ہمیں پیش کرتے، بس جس دن یہ قرآن و حدیث کا نچوڑ پیش کرنا بند کر دیں، غلط پیش کرنے لگے، احترام ختم، کوئی اطاعت ہم نہیں کر رہے ہیں، ہم مجبور ہیں، ہم مجبور ہیں، یقین جانے ہم مجبور ہیں۔ اب وہ افراد، میں کسی کی توہین نہیں کر رہا ہوں، خدا کی قسم میرا مقصد توہین نہیں، واللہ میرا مقصد توہین نہیں، مجھے صرف ایک حدیث میرے ذہن میں ہے جس حدیث کے تحت میں بیان کر رہا ہوں۔ مولا نے ایک جملہ فرمایا کہ ہمارے شیعوں کی اہمیت بہت زیادہ ہے، ہمارے شیعوں کی اہمیت بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے، اور مولا کو اپنے شیعوں سے بہت ہی زیادہ لگاؤ اور محبت ہوا کرتی تھی۔ روایتوں میں نے پڑھا اگر مولا کو پتہ چلتا تھا کہ فلاں جگہ کوئی شیعہ ہے جو مولا کے طریق سے بھٹکا ہوا ہے تو مولا اس کے پاس اپنے بندوں کو بھیجتے تھے۔ مولا کو ایک شیعہ سے اتنی محبت ہے، جب کوئی شیعہ چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے آپس میں اختلاف کر لیتے تو مولا کے اوپر بہت سخت گزرتا ہے، خدا کی قسم مولا کے اوپر بہت سخت گزرتا ہے۔ یقیناً آج جو افراد چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے ایک دوسرے سے الگ ہیں، در حقیقت وہ لوگ ایتام آل محمد ہیں۔ مولا نے فرمایا مولا نے کہ جو لوگ ایتام آل محمد کا خیال رکھیں اس کی یہ فضیلت۔ جب کسی نے سوال کیا مولا یہ ایتام آل محمد کون ہے، یہ آل محمد کے یتیم کون ہیں، تو مولا نے فرمایا یہ یتیم وہ نہیں ہیں کہ جن کے باپ مر گئے ہوں، کہ یہ یتیم وہ نہیں ہیں کہ جن کی مائیں مر گئی ہوں، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو علوم آل محمد سے دور ہو گئے ہوں، وہ آل محمد کے یتیم ہیں۔